ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها او کما قال تبارک و تعالی۔ سامعین محترم، دنیاوی معاملات میں اگر ہمیں کہیں سے کچھ تھوڑا بہت پرافٹ ملتا ہو تو ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہاں سے چند روپے کسی چیز میں منافع مل رہا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر حال میں اس کو حاصل کرو، اور کرنا بھی چاہیے، جائز منافع لے سکتا ہے انسان۔ لیکن دینی معاملات کے اندر ہم اتنے سست ہو گئے ہیں کہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ جو سال کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھ لے وہ سوچتا ہے کہ میں نے سارا حق ادا کر دیا۔ جس کو اللہ حج عمرے کی توفیق دے دے وہ تو سمجھتا ہے میرے تو سارے اگلے پچھلے معاف ہو گئے، ہوتے بھی ہیں، لیکن وہ عبادت کم اور دکھلاوا زیادہ ہوتا ہے۔ احرام باندھیں گے تو تصویر لگائی ہوگی، ایئرپورٹ پر اتریں گے تو اسٹیٹس لگایا ہوا ہے، بیت اللہ المحترم میں گئے ہیں تو تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں، دوران طواف موبائل ایسے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ طواف کا جو سارا پروسیس ہے اس میں ساری دعائیں کرنی ہوتی ہیں 7 چکروں میں، اور جو رکن یمانی ہے حجر اسود سے لے کر پیچھے تک جو جگہ اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، باب فہد سے جو بالکل سامنے ہے، وہاں تو خصوصی طور پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب مجھے بتائیے جو موبائل آگے لے کر سیلفی سٹک کے اوپر چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ کیا دعائیں پڑھتے ہیں؟ ان کی نظر تو موبائل پر ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہوں گے وہاں پر؟ صفا مروہ کی سائی میں تصویریں لگائی ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں نیکی کا معیار ختم ہوتا جا رہا ہے، دکھلاوا آتا جا رہا ہے۔ کوئی عالم تقریر کرے گا، بعد میں پوچھے گا بتاؤ میری تقریر کیسی تھی، کسی کو پسند آئی کہ نہ آئی؟ یہ فکر ہی کسی کو نہیں ہے کہ اس تقریر کے بعد کسی کے اندر کوئی چینج بھی آیا ہے، کوئی تبدیلی بھی آئی ہے۔ میری بات کے بعد کوئی نمازی بنا، کسی نے رشوت چھوڑی، کسی نے غیبت چھوڑی، کسی نے چہرے پر سنت رسول رکھی، کسی نے بیڈ سوسائٹی کو چھوڑا۔ صرف یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کے اندر میری مشہوری کتنی ہے، لوگ مجھے کتنا چاہتے ہیں، کتنا پسند کرتے ہیں، میری فین فالوئنگ کیا ہے، میری گفتگو کا اثر اس کو چھوڑو، جائے وہ سائٹ پر، ویسے مجھے کتنے لوگ پسند کرتے ہیں۔ ڈینٹنگ پینٹنگ پہ خیال ہوتا ہے۔ سکولوں میں جا کر دیکھیں جہاں پر کو ایجوکیشن ہے، وہ گڈ لکنگ کے لیے پورا دن بیچارے وہ نائی سے نہیں اٹھتے، اس کے پاس ہی اپنے آپ کو تراش خراش میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری خواتین، یعنی معیار ہمارا نیکی کے حوالے سے بالکل لو لیول پر آ چکا ہے۔ برائی کے حوالے سے ہمارا سب سے پہلا نمبر ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کریم اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے اس کے عوض 10 گنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ دنیاوی معاملات میں 1% بھی جہاں ہم کو منافع مل رہا ہو، پرافٹ مل رہا ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو حاصل کریں۔ دینی معاملات میں پکار پکار کر آوازیں لگائی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں، ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ نیکیاں یہ 10 گنا اس وقت کام آئیں گی جب کوئی بھی آپ کو کام نہیں آئے گا، نہ بینک، نہ بیلنس، نہ دوست، نہ احباب، نہ اولاد، نہ ماں، نہ باپ، نہ عزیز و اقارب، نہ رشتہ دار، نہ ریلیشن، نہ سٹیٹس، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک سے بندہ بھاگتا پھرے گا، صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔
آئیے آپ کو صرف 4 ایسی باتیں بتاتا ہوں، 4 ایسے عمل ہیں جو ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا آپ ثواب جب دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان 4 اتنے چھوٹے عملوں کا اللہ نے اتنا بڑا ثواب رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات فرمایا، جو بندہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو بندہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص ایک دن میں پڑھتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ اور جنت کے اندر محل ملنا، موضع الصوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک لاٹھی رکھنے کے برابر جگہ مل جائے، دنیا اور اس کے اندر پائی جانے والی ساری نعمتوں سے بہتر۔ 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر آپ کو ایک محل جنت میں ملتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ پورا دن آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، 10 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہاتھوں پر گن کر پڑھ لیں، گاڑی چلا رہے ہیں پڑھ لیں، آپ راستے میں پیدل چل رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ لیں، اور یار ایک دن میں 10 بار تو پڑھ لیا کریں۔ اور یہ ایسی صورت ہے، ایک صحابی نماز کی جب بھی تلاوت کرتے، جماعت کرواتے تو سورہ فاتحہ پڑھی، ساتھ کوئی صورت پڑھتے، یا قرآن کی کوئی جگہ پڑھتے اور ساتھ سورۃ اخلاص ضرور پڑھتے۔ کوئی صحابہ کرام حضور سے پوچھا کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں، یہ سورۃ اخلاص ہر رکعت کے اندر لازمی پڑھتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم یار سورۃ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، اور تمہیں وہ کچھ آ رہا ہے جو کسی کو نہیں آ رہا، تمہیں کیا معلوم سورۃ اخلاص کا مرتبہ مقام کیا ہے، یہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ لیکن میرے حضور نے کہا بھائی تو کیوں پڑھتا ہے یہ ہر رکعت میں، وجہ کیا؟ فرمایا حضور مجھے اس سورت سے محبت بڑی ہے۔ فرمایا یہ تیری محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی، یعنی تیری سورۃ اخلاص کے ساتھ جو محبت ہے یہ تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ تو اس لیے 10 مرتبہ روز سورۃ اخلاص پڑھیں، جنت پہ اپنے لیے ایک ٹھکانہ، ایک محل، ایک کوٹھی، ایک بلڈنگ، ایک پلازہ تعمیر کروائیں۔ فرمایا جو 10 مرتبہ کلمہ توحید پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ جو بندہ پڑھتا ہے ہر روز، اسے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک غلام آزاد کرنے پر جنت کی گارنٹی ہے، 4 غلام۔ اور جو 100 بار پڑھ لے، میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 100 درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور پورا دن کوئی بندہ بڑے سے بڑا عمل کر لے، بندہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا سوائے اس بندے کے جس نے خود 100 مرتبہ یہ کلمات ادا کیے ہوں۔ تو میں آپ سے 100 نہیں، صرف 10 کا کہہ رہا ہوں، 10 کہہ کر آپ کو اللہ اتنا ثواب دیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تیسری چیز فرمایا، جو بندہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات تلاوت کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے زبانی، فرمایا اگر اس کی زندگی میں دجال کا فتنہ آتا ہے، اللہ حکم الحاکمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ چوتھی اور آخری بات، ہر بندہ بازار میں جاتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ، اب تو گھر ہی بازاروں میں ہیں، لیکن میرے حضور نے صحیح ترین حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، بازار میں جو بندہ داخل ہونے کی یہ دعا پڑھتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ مختلف کلموں کی صورت میں مروج ہے نا جی، تو میری ایک ویڈیو ہے، میرے یوٹیوب چینل پر بھی ہے، اور میرے جو ہے فیس بک پیج پر بھی، تو اس پر برِ صغیر میں جو موجودہ 6 کلمے ہمارے ہاں مشہور ہیں، ان کے حوالے سے میں نے سیر اصل بحث کی ہے کہ یہ اصل میں کلمے کیا ہیں، کس نے یہ ترتیب دیے، کیوں ترتیب دیے، ان کی شرعی صورت کیا ہے، شرعی حکم ان کا کیا ہے۔ تو یہ کلمے کم اور دعائیں بہت زیادہ ہیں، اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور وہاں پر وزٹ کیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ دینی حوالے سے معلومات ملے گی۔ تو یہ جو دعا ہے، جو بندہ فرمایا بازار میں داخل ہوتے وقت جو بندہ پڑھتا ہے، اس کے نامہ مال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی۔ آپ اندازہ کریں کتنی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کا ثواب اللہ حکم الحاکمین نے کتنا رکھا ہے۔ فرمایا تم یہ دعا پڑھ کر بازار میں جاؤ، اور تم 10 بار بازار میں جاؤ، تم 100 بار بازار میں جاؤ،
تم بار بار جب بازار میں جاؤ گے تم یہ دعا پڑھو گے، ہر بار تمہارے نامہ اعمال میں 10,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ میرے حضور نے فرمایا تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، رب ثواب دیتے دیتے تمہیں تھکے گا نہیں۔ محترم بھائیو، یہ 4 ایسے عمل ہیں، ان کو اپنے پلے باندھ لیجئے، ان پر عمل کریں، روزانہ کے حساب پر ڈھیروں کے حساب سے نیکیاں حاصل کیجئے۔ اللہ کریم سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔